یہ نمبر والی بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے وہاں اب تقریباً بھی ایسے کل تعداد تھی وہ 150 سے 170 ڈاکٹر تھے. ٹھیک ہم نے اس تعداد کو بڑھا کے 650 700 پہ لے گئے. میڈیا میں آ کے بات کرنے والے نمائندوں میں سے وہاب صاحب ہم نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے سمیل صاحب نے بھی اس وقت جب حالیہ بھرتیاں ہوئی تو کہا کہ میرٹ کی دھجیاں اڑائے اپنے بندوق لگائے. کیا حقائق ہیں اس پہ بھی؟ چیف منسٹر صاحب نے خود یہاں پہ 2-3 وزٹ کیے. ایک وزٹ میں کہا کہ اگلے دو مہینوں میں جو ہے ایک ماڈل ہاسپٹل جو بھی بھرتی ہوتے ہیں recruitment ڈاکٹر کی. ہو دیگر ڈپارٹمنٹ میں بھی، یہاں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں لوگ یہاں بھرتی ہونے کے بعد وہ دگر شہروں میں جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں. آپ کے دور اقتدار میں ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ آخر کیوں نہیں ہوتی ایسے کارروائی؟ کیا ان کے پیچھے ہی سیاسی، آپ جیسے سیاسی نمائندوں کا ہاتھ ہی ہوتا ہے جن کو وہاں رکھ کے پیسہ تنخواہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر کارروائی کی جاتی؟ یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو ملازم ہیں. ہمارے استور کے بڑے مایہ ناز 2 ڈاکٹر ہیں جو اس وقت گلگت میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. دیکھو چیف منسٹر ہمارے استور کا ہونے کے باوجود جو ہے اس پروجیکٹ کا ٹینڈر نہیں ہو گیا. رازق صاحب جیسے ڈاکٹر ذوالفقار جیسے ڈاکٹر، اسی طرح بہت سارے اچھے کمپیٹنٹ قابل ڈاکٹرز ہیں. ان کو اگر ہم ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ کام ہونا چاہیے تو جنرل انتخابات جو ہمارے وفاق کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا لگ رہا ہے کہ کیا گلگت بلتستان کے انتخابات وفاق کے ساتھ ہوں گے؟ گورنمنٹ ہے آپ کی، ان کو چاہیے تھا کہ ایک ورکنگ پلان ترتیب دیتے، صرف استور کے لیے نہیں، اوورآل پورے گلگت بلتستان کے جتنے بھی اضلاع ہیں. یہ نہیں سوچا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ میں چیف منسٹر ہوں تو میں ڈی سی سے کیوں بات کروں گا، میں ایکسین سے کیوں بات کروں گا، اور خود مانیٹر کر کوشچن کیا استور ایکسپریس ہائی وے، شونٹر روڈ، شگرتنگ روڈ. دیکھیں یہ ہماری نیڈ ہے. یہ جمعہ 10 دن ہوئے ہیں، اس سے پہلے 2 سال 2.5 سال آپ کی پروونس میں بھی آپ کی گورنمنٹ تھی، وفاق میں بھی آپ کی گورنمنٹ تھی. آپ نے کیا کیا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وفاق نے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس میں کٹ لگائی ہے. کوئی ایک کاغذ لا کے دکھائیں کہ اس پروجیکٹ میں جو ہے کٹ لگایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب ربانی استو نیوز ایجنسی کے ساتھ. ناظرین، ضلع استور میں بنیادی جو سہولیات ہیں، تعلیم، روڈ اور ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک پسماندہ ضلع ہے. سابقہ ادوار میں بھی یہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہے اس پہ جو کام ہونا تھا وہ اس حد تک نہیں ہوا تھا. اب موجودہ حکومت جو ہیں اور بالخصوص وزیر اعلیٰ صاحب خالد خورشید صاحب کا تعلق بھی ضلع استور سے ہیں، تو بڑی عوام کی امیدیں بھی ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں کام ہو جائے گا اور استور کے بالخصوص روڈ اور ہیلتھ اور تعلیم پر. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابقہ پارلیمانی سیکریٹری ہیلتھ برکت جمیل صاحب. ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا دور اقتدار کیسے رہا 5 سالہ، اور یہ یہاں کے منتخب ممبر رہے تھے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور دیگر یہاں کے عوامی جو شکایات ہیں سوشل میڈیا اور دیگر جو ٹولز کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے السلام علیکم. بہت بہت شکریہ برکت صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے 5 سالہ دور اقتدار میں آپ پارلیمانی سیکریٹری ہیلتھ بھی رہے. ضلع استور کے ہسپتال کے اندر بڑی امید تھی کہ آپ بھی پارلیمانی سیکریٹری ہیلتھ ہیں تو تبدیلی آئے گی. آپ کے دور اقتدار میں ڈاکٹروں کی جو کمی تھی وہ بھی نہیں پوری ہوئی، اور آپریشن تھیٹر کو آپ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ شروع میں کہ ہم رن کریں گے، لیکن آپ کے 5 سالہ دور اقتدار میں رن بھی نہیں ہوا. اور آپ کے پورا 5 سالہ پیریڈ میں کیا کیا پروجیکٹ پہ کام ہوئے، ذرا عوام کو بتائیں. شکریہ وہاب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقف بتانے کے لیے. سب سے پہلے ہیلتھ پہ آئیں گے، اور آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے ہی کوشچن کیا ہے. دیکھیں وہاب صاحب، اوورآل آپ پہلے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے میں بات کروں گا. گلگت بلتستان میں جب 2015 میں ہم نے حکومت سنبھالی حافظ الرحمن صاحب کی قیادت میں، تو گلگت بلتستان میں جو ڈاکٹرز کی جو کل تعداد تھی وہ 150 سے 170 ڈاکٹر تھے. ہم نے اس تعداد کو بڑھا کے 650 700 پہ لے گئے. تو ہیلتھ میں اس سے اور بڑی کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اب اس کے بعد آپ آ جائیں پیرا میڈیکل سٹاف. گلگت بلتستان کے ہر ضلع کے اندر ہم نے ٹیسٹ انٹرویو کیا. میرٹ پہ ہم نے جو ہے جو سب سے قابل بچیاں تھیں ان کی سلیکشن جو ہے ہم نے کرائی. اور ابھی تک وہی نظام جو ہم نے 2015 سے 2020 تک جو ترتیب دیا تھا
وہی نظام جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور گلگت بلتستان کے اندر حالیہ جو آپ کے جو 30 سے 40 سال ہیں، 30 سے 40 سال میں کسی گورنمنٹ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ MRI اور CT اسکین مشین جو ہے وہ گلگت بلتستان میں لائے. ہماری جب گورنمنٹ آئی 2016 میں، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس وقت میں ہیلتھ میں تھا، پارلیمانی سیکرٹری تھا ہیلتھ میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. ہماری موجودگی میں پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے CM صاحب نے جو ہے گلگت بلتستان کے لیے MRI اور CT اسکین مشینز لائی. اب آ جائیں آپ جو ڈسٹرکٹ کے ہر اضلاع کے اندر جو آپ کے DHQs ہیں اس میں جو فیسلٹیز کے حوالے سے 2015 2014 اور 2013 کا ریکارڈ اٹھا کے آپ دیکھیں، اور 2015 سے 2020 تک کا جو ریکارڈ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں. 2013-14 میں یہاں پہ ٹوٹل 2 سے 3 ٹیسٹ ہوتے تھے. ایک آپ کا بلڈ CP، بالکل، اس کے ساتھ ویڈال ٹیسٹ اور ملیریا اور ویڈال ٹیسٹ. اس طرح کے 2 سے 3 ٹیسٹ جو ہیں آپ کے DHQ استور میں ہوتے تھے. 2015 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی، میڈیکل ایکیوپمنٹ کے حوالے سے ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ جن ایکیوپمنٹس کی ضرورت تھی ہم نے DHQ ہاسپٹل میں دیا. اس وقت بھی آپ جائیں DHQ ہاسپٹل میں 60 سے 70 جو ہیں آپ کے جو ٹیسٹ ہیں، لیب ٹیسٹ جو ہیں وہ اس وقت آپ کے DHQ ہاسپٹل استور میں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے وہاب صاحب ڈاکٹرز کے حوالے سے سوال کیا، 2015 سے 2020 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. میں آن ایئر آپ کے چینل پہ یہ مطلب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. 13 سے 14 ڈاکٹر جو ہیں وہ DHQ ہاسپٹل میں اپنی سروسز دے رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آ جائیں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے حوالے سے آپ نے بات کی. آپریشن تھیٹر کی جو بلڈنگ ہے وہ ہمارے دور میں ہی تیار ہو گئی ہے. بلڈنگ آپ کے دور میں، ٹھیک ہے. بلڈنگ تیار ہونے کے بعد وہاں پہ یہ کووڈ آ گیا. کووڈ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا، میں اور اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے اور ہمارے جو MS صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایک مشورہ کیا. مشورہ کر کے جو کووڈ کے کچھ پیشنٹس تھے، یہاں پہ بلڈنگز کی کمی تھی، تو کچھ جو کووڈ کے جو پیشنٹس تھے ہم نے ان کو ادھر رکھا. اور کووڈ جو ہے آپ کو خود پتہ ہے یہ پورے انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا. تو اس پہ جو ہے پھر یہ کام جو ہے وہ ادھر ہی رک گیا. رکنے کی وجہ سے اس پہ جو ہے اس کا ہم وہ نہیں کر سکے، وہ افتتاح نہیں کر سکے. اب جب ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آ گئی، تو PTI گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جو OT سے ریلیٹڈ جو ایکیوپمنٹس تھے وہ DHQ ہاسپٹل کو دیتے اور رن کرتے، افتتاح بھی خود کرتے. بلڈنگ ہم نے بنایا، افتتاح بھی خود کرتے، کریڈٹ بھی خود لیتے. ہم یہ کریڈٹ لے کے جو ہے میڈیا میں آ کے بات کرنے والے نمائندوں میں سے وہاب صاحب ہم نہیں ہیں. PTI کی یقین موجودہ حکومت ہے، ان کے ابھی 2 سال پورے ہو گئے ہیں. امید یہ ہے کہ ان کو پورا جو ٹائم پیریڈ ملتا ہے اس میں کام ہو جائیں گے، لیکن اب تک ان کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. روڈ کے حوالے سے بھی ان لوگوں کے اعلانات ہیں کہ 2 مہینے کے بعد ٹینڈرز ہو جائیں گے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ. لیکن آپ کے 5 سالہ دور میں یہ پورا کام کیوں نہیں ہوا؟ اور اسپتال کے اندر ڈاکٹروں کی کمی ہے اور دیگر جو بھرتیاں کی گئی، بھرتیوں کے حوالے سے بھی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر جو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ برکت جمیل صاحب نے بھی اس وقت جب حالیہ بھرتیاں ہوئی تو کہا کہ میرٹ کی دھجیاں اڑائے، اپنے بندوق لگائے. کیا حقائق ہیں اس پہ بھی؟ وہاب صاحب جو آپ نے ہاسپٹل کے حوالے سے جو آپ نے پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر کے حوالے سے جو بات کی، میں نے اپنا ریکارڈ تو آپ کے سامنے رکھا. اب اس کی کنفرمیشن کے لیے آپ MS صاحب کے پاس جائیں، جا کے جو لیب ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے آپ کے چینل میں، اور پیرا میڈیکل سٹاف کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے اور ڈاکٹرز کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. اگر اس میں کوئی میں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر اس وقت جو ہے میں آپ کے چینل کے تھرو ہی عوام سے میں معذرت کروں گا. دوسری بات، اب ان کا جو PTI کا جو دور سٹارٹ ہو گیا، اب PTI کا دور جب سٹارٹ ہو گیا، سٹارٹ ہونے کے بعد یہاں پہ جو ہے 2 سے 2.5 سال جو ہے وہ ہو گئے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے خود یہاں پہ 2-3 وزٹ کیے. ایک وزٹ میں کہا کہ اگلے دو مہینوں میں جو ہے
ایک ماڈل ہاسپٹل جو ہے DHQ استور کو جو ہے ہم بنائیں گے. اس اعلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے بعد کہا کہ 1 مہینے بعد ہم OT کو استور میں رن کریں گے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ کوئی اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. آپ سیاسی لوگ کے تجربہ اب میں آ رہا ہوں وہاب صاحب، آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا ہمارے دور میں میرٹ پیرا میڈیکل سٹاف اور ہیلتھ ریکروٹمنٹ میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، ہم نے میرٹ پہ عیدگاہ کی اگر کوئی پوسٹ ہے تو ہم نے عیدگاہ کے لوگوں کو جو ہے ریڈیس سرکل کے اندر سے جو ہے عیدگاہ کا جو بندہ ہے اس کو لگانے کے حوالے سے سفارشات دی. گوریکوٹ کا اگر کوئی بندہ ہے تو ہم نے یہی سفارشات دی کہ وہ گوریکوٹ کا جو سٹاف ہے اس کو ترجیح دی جائے. ہم نے پالیسی دی اس ٹائم. اسی طرح ضلع استور کے اندر جتنے بھی جو گاؤں ہیں، گاؤں سطح کی جو A کلاس C کلاس ڈسپنسریز ہیں، وہاں پہ جو پوسٹیں تھیں ان پوسٹوں پہ حافظ الرحمان صاحب کی طرف سے صرف استور کی نہیں، اوورآل پورے گلگت بلتستان میں سختی سے یہ ہدایات تھی کہ جو گاؤں لیول کی جو پوسٹیں ہیں پیرا میڈیکل سٹاف کی میرٹ پہ ہو، اور میرٹ کے ساتھ اس ایریا کا جو بندہ ہے اس کو ترجیح دی آ رہا ہے یہاں سے، اور اسی پہ جو ہے ہم نے اسپتال کے اندر جو بھی بھرتی ہوتے ڈاکٹر ہو، دیگر ڈپارٹمنٹ میں بھی، یہاں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں لوگ یہاں بھرتی ہونے کے بعد وہ دیگر شہروں میں جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں. آپ کے دور اقتدار میں ان کے اوپر بھی کارروائی نہیں ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ آخر کیوں نہیں ہوتی ایسے کارروائی؟ کیا ان کے پیچھے ہی آپ جیسے سیاسی نمائندوں کا ہاتھ ہی ہوتا ہے جن کو وہاں رکھ کے اور تنخواہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر کارروائی کی جاتی؟ یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو ملازم ہیں، وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے نا، اب ادھر یہ جو آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے، اس کے لیے یہ ہے. اب آپ ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیں، ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہمارے استور کے بڑے مایہ ناز 2 ڈاکٹر ہیں جو اس وقت گلگت میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. ڈاکٹر رازق صاحب ہو گئے اور ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہو گئے. مطلب اب وہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اور ڈاکٹر رازق صاحب کو اگر ہم DHQ ہاسپٹل میں لا کے رکھیں گے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور گلگت بلتستان کی پوری عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. اگر ہم ڈاکٹر رازق صاحب جیسے ڈاکٹر ذوالفقار جیسے ڈاکٹر، اسی طرح بہت سارے اچھے کمپیٹنٹ قابل ڈاکٹرز ہیں، ان کو اگر ہم DHQ ہاسپٹل میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہیلتھ کے اندر جو فیسلٹیز ہے، جن کی مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے جو کمی کوتاہیاں، ان کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہم دور کریں گے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم وہ لا سکتے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں گا. ہمارے دور میں ہم نے ایک پروجیکٹ دیا تھا جس میں ڈاکٹر ہاسٹل تھا. ہمارے علاقے کی بدقسمتی دیکھیں، ضلع بنے ہوئے تقریباً 2004 سے 2022 تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 سال میں کسی ممبر کو یہ توفیق نہیں ہو گئی کہ وہ جو ہے ضلع استور کے اندر ڈاکٹر ہاسٹل بنائے، بالکل ٹیچر ہاسٹل بنائے. ٹھیک ہے نا، کسی کو یہ توفیق نہیں ہو گئی. جب ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے ایک 8 سے 10 کروڑ کا ایک پروجیکٹ جو ہے اس DHQ ہاسپٹل کے لیے دیا. اس میں چائلڈ OPD تھی، اس کے بعد جا کے اس میں لیبر روم وغیرہ جو الگ سے جو بنتے ہیں پریگننسی وغیرہ کے لیے، جو لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر ہاسٹل تھا. اس کے بعد ہاسپٹل کی پوری بلڈنگ تھی. اس کا ایڈمن اپروول بھی ہم نے جاری کرایا، کووڈ کے ان سخت حالات میں کرائے. لیکن بدقسمتی دیکھو، چیف منسٹر ہمارے استور کا ہونے کے باوجود جو ہے اس پروجیکٹ کا ٹینڈر نہیں ہو گیا. اگر اس کا ٹینڈر ہو جاتا تو ابھی تک کام بھی آپ سٹارٹ کر لیتے. اب آپ سپوز ابھی آپ کسی پروجیکٹ کا ٹینڈر کرائیں گے، ٹینڈر کرانے کے بعد اب ورکنگ سیزن، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ورکنگ سیزن ابھی کلوز ہو رہا ہے، سیمنٹ ورک یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ کوئی ٹینڈر ہو بھی جائے تو نیکسٹ مارچ اپریل تک جو ہے یہاں پہ کام نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے جو آپ کا جو ورکنگ سیزن تھا اس پہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کی ٹیم کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو ہے اس پہ جو ہے ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم استور ایک ایکسپریس وے روڈ کو بنائیں گے شگرتن کو اور شونٹر کے حوالے. شونٹر میرے خیال میں ایک لمبا پروجیکٹ ہے، ان کے دور اقتدار میں ممکن نہیں لگا. آپ کا سیاسی تجربہ ہے، کیا لگ رہا ہے کیا یہ شگرتن روڈ اور ایک ایکسپریس وے بن جائے گا ان کے دور اقتدار میں؟
वहाँ बात दरअसल ये है ना, सियासी नुमाइंदे को और जो हुकूमतें होती हैं उनको मीडिया पे आके जब भी बात करनी हो ना, तो बड़ी ज़िम्मेदारी और संजीदगी के साथ बात करनी होती है, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का दौर है। उसके बाद आपकी ज़बान से जो बात निकलती है वो विद इन 10 सेकंड जो है पूरी वर्ल्ड में जो है हर बंदा जो है उसको देखता है और उस पर तजिया करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है आपकी, इनको चाहिए था कि एक वर्किंग प्लान तरतीब देते, सिर्फ अस्तोर के लिए नहीं, ओवरऑल पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी अजला हैं उनकी जो उनके हर ज़िले में जो है चीफ मिनिस्टर साहब खुद जाते हैं, या वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वर्क डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, तो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको बुलाता, उनसे ब्रीफिंग लेता, उसके बाद जो हल्के के जो नुमाइंदे हैं उनसे ब्रीफिंग लेता तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास एक आइडिया आता कि फ़िलहाल ज़िला खरमंग में जो है ये सहूलियात नहीं है, ज़िला अस्तोर में ये सहूलियात नहीं है, ज़िला दियामिर में ये सहूलियात नहीं है, नगिर में ये सहूलियात नहीं है। फिर उसी पे जो है चीफ मिनिस्टर साहब काम करते हैं, उसी पे डायरेक्टिव्स देते हैं और उनको टाइम फ्रेम देते हैं कि विद इन 2 मंथ जो है आपने ये इन प्रोजेक्ट्स पे जो है आपने काम करना है, और दो महीने बाद जो है मैं आके विजिट करूंगा। जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करते थे, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब करते थे, टास्क देते थे, टास्क देने के बाद उसकी जो निगरानी है वो खुद करते थे। और हफ्ते में मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसीज को हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद कॉल करके जो है पूछते थे कि फ़िलहाल प्रोजेक्ट का क्या हो गया, फ़िलहाल प्रोजेक्ट का क्या हो गया। ये नहीं सोचा हमारे वज़ीर आला साहब ने कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं डीसी से क्यों बात करूँगा, मैं एक्सीएम से क्यों बात करूँगा, और ख़ुद मॉनिटर करते थे। तो इसी वजह से आज भी आप देखें माशाल्लाह से जहाँ किसी भी ज़िले में आप जाएँ, हमारे जो अपोनेंट हैं वो भी जो है हमारे जो चीफ मिनिस्टर और हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी 2015 से 2020-21 तक, तो उनकी जो है वो तारीफ़ करते हैं। तो इनके लिए भी मेरी आपने जो क्वेश्चन किया अस्तोर एक्सप्रेस हाईवे, शोंटर रोड, शगरथंग रोड, देखें ये हमारी नीड है, ज़िला अस्तोर की आवाम का एक देरीना मुतालिबा ही भी है और हमारी ज़रूरत भी है, हम सब की ज़रूरत है। अगर इसमें ये लोग देखो चीफ मिनिस्टर साहब अगर इंटरेस्ट लेते तो अपने टिन्योर में ही इस प्रोजेक्ट को जो है पाए तकमील तक पहुंचाते, पाए तकमील तक अगर नहीं कम से कम टेंडर प्रोसेस में तो लाते, ठीक है ना। तो इसमें अब बदकिस्मती ये है वो अभी जो है जो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सारा जो मोरद इल्ज़ाम जो ठहरा रही है वो फेडरल गवर्नमेंट को ठहरा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को तो अभी आए जुमा 10 दिन हुए हैं, उससे पहले 2 साल 2.5 साल आपकी प्रोविंस में भी आपकी गवर्नमेंट थी, वफाक में भी आपकी गवर्नमेंट थी, आपने क्या किया? सवाल बनता है। वफाक फेडरल हुकूमत के हवाले से ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब इनका ज़्यादातर जो हमारे जो मेंबरान हैं इनका कहना ये है कि वफाक ने पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स में कट लगाई है, कोई एक कागज़ ला के दिखाएँ कि इस प्रोजेक्ट में जो है कट लगाया है, इधर से जो है स्कीम जो है वो जो पीएसडीपी की जो स्कीमें हैं, ये जो है पीएसडीपी की जो एडीपी है उसमें से बाहर निकाला है, एक प्रूफ ले आए हैं, उस वक्त हम भी एहतजाज करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो अस्तोर रोड जो है आप लोगों ने पीएसडीपी से आउट किया। तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत आई तो हफीज़ साहब ने भी यही कहा कि भाई हमारे बजट में कट लगा है। आखिरी हमारे 2 साल हैं गिलगित बाल्टिस्तान के वो ज़ाया हो रहे हैं। अब भी ऐसा है कि पीडीएम के पीछे हुकूमत है, क्या आगे जनरल जो इंतखाबात हैं हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के, जो अगर डेवलपमेंट सेक्टर पे काम होना चाहिए तो जनरल इंतखाबात जो हमारे वफाक के साथ होना चाहिए, क्या लग रहा है कि क्या गिलगित बाल्टिस्तान के इंतखाबात वफाक के साथ होंगे? वहाँ पहला जो क्वेश्चन आपने किया कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखें हमने जब वफाक में हमारी गवर्नमेंट थी, हमारा टोटल टेन्योर कितना था? 2 से 2.5 साल था, ठीक है ना। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हमने किया है वो 2.5 साल की कारकर्दगी है हमारी, ठीक है। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, पीटीआई की गवर्नमेंट बनने के बाद अब जब तक आपके प्रोविंस और आपके वफाक के अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो सूबा जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बिल्कुल,
ٹھیک ہے نا. پھر گلگت بلتستان ہمیں تو ہم نے تو جب تک ہمارے جو معاملات ہیں فیڈرل کے ساتھ، جب تک ہم آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، ہمارے معاملات آگے نہیں جا سکتے ہیں. چاہے وہ عوامی نوعیت کے ایشوز ہوں، ڈپارٹمنٹل ایشوز ہوں، سرکاری ملازمین کے ایشوز ہوں، ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. ممکن ہو سکتا ہے تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اس وقت حفیظ الرحمان صاحب نے میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے جو ہے ہم سب سے مشاورت لے کے ہم نے بھی کہا آپ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سے بات کریں سر، اگر قائد آپ کو پرمیشن دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ خان صاحب سے بھی ملیں اور گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں اس پہ جو ہے آپ بات بھی کریں، ملاقاتیں بھی کریں. تو پھر ہمارے حفیظ صاحب نے جو ہے میاں صاحب سے بات کی تو میاں صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حفیظ الرحمان ایگزیکٹو ہیں، گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے جو ہے آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے آپ مل سکتے ہیں، اپنے ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں. مختصر ابھی ٹائم کلوز ہو رہا ہے، آخری دو سوالات. ایک تو پبلکلی یہ تھا کہ آپ کے دور اقتدار میں آپ ایک منتخب ممبران تھے، آپ کے جو ووٹرز تھے ان کی شکایت تھی کہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتا ہے، موبائلز نمبر آپ رکھ کے. ایک وہ کیا وجہ تھی؟ دوسرا، آپ پارٹی کے اندر، آپ کے پاکستان مسلم لیگ کے اندر گروپ بندی یہ کہہ رہے تھے کہ، اور پھر یہ بھی الزام تھا کہ برکت صاحب اور رانا کے بیچ اختلافات ہیں. کل آپ لوگ ایک پیج پہ ہو کے آپ کی پریس ریلیز بھی پارٹی کی طرف سے جاری کی گئی کہ ہمارے اندر کوئی کیا وجہ تھی اس وقت، کیا اختلافات تھے اور کیوں آپ پبلکلی ملے تھے؟ یہ نمبر والی بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے وہاں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں نمبر کے حوالے سے. یہ دیکھیں، بات کام کرنے کی لگن ہو، عوام کی خدمت کرنے کی لگن آپ کے اندر ہو نا، تو نمبر بند ہو، آپ علاقے میں نہ ہو، تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب موبائل کے حوالے سے شکایت تھی، اب میری یہ ڈیوٹی ہے، میرا یہ فرض بنتا ہے، اگر میرے اندر اس طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں اس کو دور کروں. عوام کی طرف سے کوئی اس طرح کی شکایت ہے تو اس کو میں دور کروں. اس کو پازیٹیو سینس میں لینا چاہے، نیگیٹو اس میں نہیں لینا چاہے. اگر کوئی بھی بھائی اس طرح کی بات کرتا ہے جو میرے اندر کوئی خامی ہے، کمی کوتاہی ہے، اس کو اگر وہ انڈیکیٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے، تو مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ وہ چیز تو اب ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ہماری اچیومنٹس دیکھیں، ہماری کارکردگی دیکھیں. ہم نے اسٹور کے اندر جو ہے میرٹ کی پامالی ہونے نہیں دیا. ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ جو ہے ہم نے الحمدللہ اپنا حصہ جو ہے ہم نے لیا. اس کے بعد آپ کا جو ہیلتھ تھا، ایجوکیشن تھی، اس میں بھی ہم نے الحمدللہ، ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. بدقسمتی سے کووڈ آیا، کووڈ کے بعد جو سب سے بڑا کووڈ آیا وہ آ گیا فیڈرل پہ عمران خان صاحب کی شکل میں. خان صاحب ادھر آ گئے. اس کے بعد گلگت بلتستان کے علاوہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو ڈیولپمنٹ کا ایک سفر تھا وہ رک گیا. اس کے بعد آپ کا کووڈ آ گیا. کووڈ کو آپ دیکھیں ہم نے کس طرح ڈیل کیا. وہاں پہ جو ہے، میں آ رہا ہوں پارٹی کی طرف بھی، کووڈ پہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ پالیسی نہیں بنا سکی. پھر ہماری گورنمنٹ نے جو حفیظ الرحمان صاحب نے جو پالیسی لی تھی، اس پالیسی کو کاپی پیسٹ کر کے پورے جو مختلف جو صوبے ہیں وہاں پہ جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کروایا. باقی رہی بات، وہاب صاحب آپ نے پارٹی کے حوالے سے کوشچن کیا. پارٹیوں میں یہ سیاسی پولیٹیکل اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس میں کبھی اختلافات ہوتے ہیں، کبھی صلاح بھی ہوتی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سوال کیا، چلو پارٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر مل بیٹھ کے یہ معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں. کیا مستقبل میں کیا پلان ہے آپ کا؟ پچھلی دفعہ آپ الیکشن میں چلو اتحاد کو نام دیا، اس میں آگے آ کے ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑے. کیا اس دفعہ آپ کی لڑنا ہے یا پھر پچھلے جو ادوار میں ہوا تو اسی طرح آپ نے سائڈ ہو؟ دیکھیں وہاں بات یہ ہے نا، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں، جو ڈسپلن ہے، اس حوالے سے آپ بھی کافی واقف ہیں، اور حافظ الرحمان صاحب کو آپ بھی ہم سے بہتر جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. پھر ہماری پارٹی میں ایک ڈسپلن ہے اور قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، اس حساب سے ہم سب آگے چلتے ہیں. تو یہ جو الیکشن لڑنا نہیں لڑنا یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے.
پارٹی کا ٹکٹ کے حساب یہ آپ کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کا فیصلہ ہے. اس فیصلے پر آپ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو ہم نے من و ان تسلیم کرنا ہے. پھر ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ہو گئے, پھر ہمارے جو صوبائی صدر ہیں ہمارے حفیظ الرحمان صاحب ہو گئے, ان کی مشاورت سے جو یہ ڈائریکٹیو دیں گے, جو یہ اختیارات جو ہیں وہ پارلیمانی بورڈ کو دیں گے یا یہ اپنے پاس رکھیں گے, جو بھی ان کی طرف سے فیصلہ آئے گا حفیظ الرحمان صاحب کی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے, تو اس فیصلے کو پہ جو ہے عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو ہے یہ آپ کا جو صوبائی جو قائدین ہیں وہ اس بات کا جو ہے فیصلہ کریں گے کہ مختلف حلقوں میں, صرف ایک استور کی بات نہیں ہے, ضلع گلگت بلتستان کے اندر کس ضلع سے کس نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے اس پہ ہم سپورٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. یقین ناظرین سوالات بہت سارے تھے لیکن یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.